السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 14 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم سیکھیں گے سبق نمبر 15 کس طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ سبق نمبر 15 ہے۔ تو یہ اب جو سبق یہاں پر شروع ہو رہے ہیں، جتنے بھی اب یہ سبق پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ سب حرف جو آ رہے ہیں وہ قرآن شریف کے ہی آ رہے ہیں۔ تو اب یہ اگر ہم پڑھنا سیکھ گئے، یہاں پر سمجھ گئے، تو گویا کہ قرآن پڑھنا ہم سیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح کے سب الفاظ لفظ جو ہیں قرآن میں آنے ہیں۔ تو آئیے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کچھ قواعد لکھے ہیں۔ یاد رکھیں یہ قواعد ہم بار بار اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ قواعد اگر سمجھ کر ہم اگر پڑھیں گے سیکھ کر، تو قرآن سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی اور بہت اچھا قرآن پڑھنا ہم سے آ جائے گا۔ اور اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں سیکھتے ہیں، تو پھر قرآن پڑھنے میں بہت دقت ہوگی، بہت دشواری ہوگی۔ تو آئیے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ جیسے ادھر نون ساکن کے قاعدے تھے، جیسے ہم نے ادھر یہ سیکھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ادھر تھے، تو اب یہ میم ساکن کے بھی 3 قاعدے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ادغام شفوی اور اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ تو یہ جو ادغام شفوی کا جب قاعدہ کہیں ہو جاتا ہے تو اس میں غنہ کرتے ہیں، اور اخفاء شفوی اگر کہیں آ جاتا ہے تو بھی غنہ کرتے ہیں، اور اظہار شفوی ہوگا تو غنہ نہیں کریں گے۔ تو نمبر 1 یہاں پر قاعدہ لکھا ہے کہ ادغام شفوی یعنی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، دوسری میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کریں گے۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اخفاء شفوی یعنی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ کریں گے۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، وہ تو پتہ ہی آپ کو کس طرح غنہ کرنا ہے۔ اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ تو آئیے اس میں اب اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر میم ساکن ہے، جیسے وہاں پر کہا گیا تھا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو اس میں ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں جب پڑھیں گے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے اس طریقے سے، تم مظلمون، جیسے تم یہ آواز آ رہی ہے تو یہ تھوڑا ٹھہر کر 1 الف راؤ غنہ کریں گے اس طریقے سے۔ اور یہاں پر میم ساکن کے بعد تا آ گیا تو یعنی کہ وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی کریں گے۔ تو یہاں پر با آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کریں گے یعنی کہ یہاں بھی غنہ کریں گے۔ پر یہاں پر نہ با آ رہا ہے اور نہ میم آ رہا ہے میم ساکن کے بعد۔ تو تیسرا قاعدہ جو لکھا ہے وہ اس میں یہی سمجھا جا رہا ہے کہ میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اس میں اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر میم ساکن کے بعد میں غنہ نہیں کریں گے۔ علم ترا، علم ترا اس طرح نہیں کریں گے تو یہ غنہ ہو جائے گا۔ علم ترا اس طرح سے کریں گے۔ تو یہاں میم ساکن کے بعد میں با ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ کنتم بہ، تو یہ اس لیے یہ قاعدے سکھائے جا رہے ہیں، سمجھائے جا رہے ہیں کہ یہ قاعدے سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کو یاد کر لیا، سمجھ لیا، تو یہ پڑھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ پتہ چل جاتا ہے کب کہاں غنہ ہونا ہے، کہاں غنہ نہیں ہونا ہے۔ اب انسان کو جب یہ پتہ چل جائے کہ کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ پڑھنے آنے لگا۔ اور جب یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو کافی آسانی ہو جاتی ہے پڑھنے میں۔ ہم فیہا اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تو یہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو یہاں غنہ کریں گے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اس طریقے سے۔ وَالْأَمْرُ یہاں پر غنہ نہیں کرنا کیونکہ یہاں میم ساکن کے بعد را ہے یعنی کہ نہ حرف با ہے اور نہ میم ہے۔ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا تو اخفاء شفوی میں غنہ ہوتا ہے۔ ضا یہاں پر میم ساکن کے بعد ضا آ گیا یعنی کہ نہ حرف با ہے نہ میم ہے تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ آتیتکم من کتاب، کم اور من دونوں جگہ غنہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر کم میں اس وجہ سے غنہ ہو رہا ہے کہ ادغام شفوی ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ اور نون ساکن کے بعد یہاں پر کاف آ گیا تو یہاں پر نون ساکن والا قاعدہ ہے، تو یعنی کہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف آ گیا یعنی کہ تو یہاں پر اخفاء میں سے حرف آ گیا کاف تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ لم یلد علیکم بوکیل وَأَمْطَرْنَا فَهُمْ مَقْمَحُونَ، بڑے ہا کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، لَكُمْ دِينُكُمْ اس طرح غنہ نہیں کرنا ہے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد دال ہے یعنی کہ حرف با بھی نہیں اور میم بھی نہیں ہے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ أَلَمْ نَشْرَحْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا،
وما هم بمؤمنین ام صبرنا لہم من الحسنى. لہم میں بھی غنہ کرنا ہے اور نون میں بھی غنہ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہے اور یہاں پر نون مشدد ہے، تو نون مشدد کہیں بھی جب ہو جاتا ہے تو اس میں غنہ کرتے ہیں. لہم من الحسنى ذالکم قولکم بعضکم ببعض علیہم غضب. تو ہمارا یہاں پر سبق نمبر 15 کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر 16 شروع ہوتا ہے، تو 16 کو کس طرح پڑھتے ہیں انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. یاد رہے کہ یہاں تک سمجھنے کے لیے شروع سے پڑھنا ہوگا، اور ابھی تک آپ نے اگر شروع سے نہیں پڑھا ہو تو ساری ویڈیو ہم اس کے بارے میں بنا چکے ہیں ابھی تک پیچھے کی ساری، تو وہ پیچھے کی آپ ویڈیو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. یہاں تک جب آپ پہنچیں گے تو یہ سبق آپ کے آسانی سے سمجھ میں آئے گا. اگر ڈائریکٹ اس کو اگر سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوگی.